اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں روز ایک موت نئے طرز کی ایجاد کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو@عمار یوٹیوب چینل۔ گزشتہ دنوں مری کا جو واقعہ رونما ہوا اس پر میں کیا لب کشائی کروں، بس اللہ سے دعا ہے کہ مرنے والوں کو بلند درجات عطا فرمائے اور جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعہ سزا دیں۔ لگتا ہے وزیر اعظم عمران خان اپنی غلطیوں کو تسلیم نہ کرنے کی قسم کھا چکے ہیں۔ پتہ نہیں وہ اور ان کے تمام وزرائے اعلیٰ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، ایسی دنیا جس میں معصوم لوگوں کی چیخ و پکار اور آواز ان تک نہیں پہنچ پاتی۔ وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ ان کی حکومت پوری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ 14ویں انٹرنیشنل چیمبر سمٹ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے رنگ روڈ منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا۔ میری 22 سالہ سیاسی جدوجہد کرپشن کے خلاف ہے۔ میں کرپشن کے خلاف جدوجہد کو جہاد سمجھتا ہوں۔ کرپشن کے خلاف جنگ صرف عمران خان نے نہیں، سارے معاشرے نے لڑی ہے۔ جناب اعلیٰ، آپ کون سے معاشرے کی بات کرتے ہیں؟ اس معاشرے کو تو آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کرپشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی۔ اب یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے کرپشن ہوئی۔ خان صاحب، حکومت گزشتہ 3.5 سال سے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ صرف باتیں کرنے اور دوسروں کو الزام دینے کے علاوہ۔ خیر، عمران خان صاحب نے مزید فرمایا کہ ہماری جدوجہد بھی ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے ہے، لیکن طاقتور مافیا نہیں چاہتا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو۔ 3 سال کے دوران ملکی معیشت کو مستحکم اور کرونا چیلنج کا کامیابی سے مقابلہ کیا، لیکن دنیا کے دیگر ممالک اس سے بہتر طور پر نمٹنے میں ناکام ہوئے اور غلط فیصلے کیے۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کرونا کے باعث دنیا میں سپلائی لائن شدید متاثر ہوئی اور مہنگائی کی عالمی لہر آ گئی، جس سے پوری دنیا کی طرح پاکستان بھی شدید متاثر ہوا۔ اب خان صاحب کی اس بات پر میں یہ بتانا فرض سمجھتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے پاکستان کو دنیا کے باقی ممالک کی نسبت سب سے زیادہ عالمی امداد دی گئی، اور اس میں بھی آپ کی حکومت نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی۔ یہ بات ثبوت کے ساتھ میں اپنے پچھلے ویلاگ میں کر چکا ہوں۔ اب کرونا کا بہانہ ختم کر دیں۔ آپ کو اب احساس ہو رہا ہے کہ ملک کی برآمدات بڑھانا ہوگی، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ گزشتہ تقریباً 4 برس سے جاپان کے ساتھ پاکستان کی تجارت بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ گزشتہ 4 برس سے بھارت جاپان کو سالانہ اوسطاً $4 ارب سے زائد، جبکہ بنگلہ دیش $1 ارب کی برآمدات کر رہا ہے، جبکہ سری لنکا بھی اپنی چھوٹی سی معیشت کے ساتھ جاپان کو سالانہ پاکستان سے زیادہ برآمدات کر رہا ہے، جبکہ پاکستان 2018 کے بعد سے جاپان کو صرف $200 ملین کی برآمدات کا ہدف بھی حاصل نہ کر سکا۔ جاپان، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا سمیت ٹریڈنگ اکانومکس کی جانب سے ملنے والے اعداد و شمار کے مطابق بھارت کی جانب سے 2018 میں جاپان کو $4.73 ارب کی برآمدات کی۔ بنگلہ دیش نے جاپان کو اسی سال $1.43 ارب کی برآمدات کی، جبکہ سری لنکا نے $225 ملین اور پاکستان کی جانب سے صرف $216 ملین کی برآمدات جاپان کو کی گئی۔ 2019 میں بھارت نے جاپان کو $4.86 ارب کی برآمدات کی، بنگلہ دیش نے $1.5 بلین کی برآمدات کی، سری لنکا نے $281 ملین کی برآمدات کی، جبکہ پاکستان کی جانب سے صرف $186 ملین کی برآمدات کی گئی۔ اگر اب بات 2020 کی کریں تو 2020 میں بھارت کی جانب سے جاپان کو $4.04 ارب کی برآمدات کی گئی، بنگلہ دیش کی جانب سے $1.31 بلین، سری لنکا کی جانب سے $202 ملین کی برآمدات کی گئی، جبکہ پاکستان کی جانب سے صرف $1.66 ملین کی برآمدات کی گئی۔ یہاں پر اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا یہاں کرونا نہیں تھا؟ کرونا ہونے کے باوجود تمام ممالک اپنی برآمدات میں اضافہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت ابھی تک کرونا کی وجہ سے مہنگائی پر اٹکی ہوئی ہے۔ کیا یہ ساری رپورٹس غلط ہیں؟ اب تو آپ کے کارکن بھی اپنی پارٹی کے خلاف نعرہ لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ناجائز ٹیکس اتنے زیادہ لگا دیے ہیں کہ عوام کا جینا عذاب ہو چکا ہے۔ اب دنیا ہمارا مذاق اڑانا شروع ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا میں اب یہ باتیں عام ہو گئی ہیں کہ خدا کے واسطے یہ کہنا بند کر دیں کہ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے۔ دنیا کے مہنگے ترین ممالک میں پاکستان 4تھے نمبر پر آ گیا ہے۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟
اور آپ اب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ یہ بات کہہ کر کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کی تقریروں میں اب صرف یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہو جائے گا، کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ، جیسے 3.5 سال گزار دیے، باقی دن بھی یہی کہتے ہوئے گزار دیں گے۔ پھر آپ مزید فرما رہے ہیں کہ کسی حکومت کو ہمارے جیسے چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑا، نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے کوشاں ہیں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاری کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کریں گے اور ٹیکس کلچر کو فروغ دیں گے۔ خان صاحب نے مزید فرمایا کہ یہ ہمیں نااہل کہتے ہیں۔ ہماری حکومت نے قوم کو تمام بحرانوں سے بچا لیا۔ پیاز ٹماٹر بیچ کر ملک خوشحال نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم بننا میرا خواب نہیں تھا، وزیر اعظم بن کر پاکستان کو عظیم ملک بنانا میرا خواب تھا۔ یہ اونچ نیچ وقتی ہے، سپلائی چین معمول پر آنے کے بعد صورتحال بہتر ہو جائے گی اور پاکستان بزنس کمیونٹی کی مدد سے 60 کی دہائی کی طرح تیزی سے ترقی کرنے والا ملک بن جائے گا۔ خیر، یہ بات تو خان صاحب طے ہے کہ جب تک آپ جیسے نااہل حکمران پاکستان پر مسلط ہیں، پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ نے بجا فرمایا کہ وزیر اعظم بننا آپ کا خواب نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں کہ اچانک اتنا بڑا عہدہ مل جانا جس کے لیے انسان اہل ہی نہ ہو، تو اس سے اس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب آپ سے ایک گزارش ہے کہ حقیقت کی دنیا میں واپس آ جائیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، خیر دیر تو ہو چکی، اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ منی بجٹ کو جس شدومت سے پاس کروانے کی جدوجہد میں آپ اور آپ کی کابینہ لگی ہوئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ IMF سے جو رقم ملنی ہے اس کا استعمال عوام پر نہیں بلکہ کہیں اور ہونا ہے۔ خیر، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ ویسے بھی لوگ پاکستان میں قرض لیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ خان صاحب، آپ پاکستان کی وہ واحد ہستی ہیں جس کو لانے کے لیے بھی عوام میں دعائیں کی اور جس سے تنگ آ کر اس کو گھر بھیجنے کے لیے بھی عوام دعائیں کر رہی ہے۔ آپ کے حالات پر مجھے شاکر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ میں خون جگر دا ڈے ڈے کے ایک ناگ دا بال جوان کیتے، انہوں رکھیا اے سینے دی سندری وچ ان دی مستی دا سامان کیتے، انہوں کھیر پلا کے بکاں وچ میں جگ سارا حیران کیتے، جدو ڈنگ مارے پیچھے ہوش آیا میں شاکر بہوں نقصان کیتے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اور ایک بات کرتا چلوں کہ مجھے پاکستان کی سالمیت زیادہ عزیز ہے، نہ کہ ایسے حکمران جو صرف اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں چاروں خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران عطا کرے جو اس عہدے کو اللہ کی امانت سمجھ کر پورا کریں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ آمین۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔